سرنڈر کیا ہے ان کا حصہ کم ہوا ہے اور پنجاب کا سب سے زیادہ کم ہوا ہے، اور بلوچستان کے لیے سب نے دل بہت بڑا کیا ہے اور اس کے لیے شیئر جو ہے کوئی غالباً 7.17 تھا وہ بڑھا کے 9.09% کر دیا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی گورنمنٹ کی بھی اچیومنٹ ہے اور ان سب سے بڑھ کے وفاق نے کردار ادا کیا ہے، اور وفاق نے پہلے دن سے صوبوں کو یہ انشورنس کروا دی تھی کہ اگر کوئی صوبہ یہ محسوس کرتا ہے کہ اس کے جو شیئر ہے یا اس کا کسی بھی جگہ پہ اس کو نقصان ہوتا ہے تو وہ جو گیپ آئے گا وہ وفاق پورا کر دے گا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وفاق کی یہ جو یقین دہانی تھی اس نے NFC کو جو ہے وہ جلد از جلد پایہ تکمیل تک پہنچانے میں اہم کردار ادا کیا ہے، کیونکہ ہمیں وہ دن یاد ہے کہ جب پہلا اجلاس ہونے جا رہا تھا کہ صوبہ سرحد نے بھی کہا تھا کہ ہم جو ہے وہ اس میں اجلاس میں ہی شرکت نہیں کریں گے، اس کا واک آؤٹ کریں گے، لیکن وہ جب پھر اجلاس میں آئے تو وہی وہ لوگ تھے کہ جب انہوں نے اجلاس کے بعد وہ مختصر سا اجلاس تھا، جب انہوں نے پریس کانفرنس کی تو اس میں چاروں صوبوں نے جو ہے وہ ایک تو وزیر خزانہ پر انہوں نے اعتماد کا اظہار کیا، دوسرا وفاق پہ اعتماد کا اظہار کیا، درمیان میں آتے رہے اپنے وسائل کے لیے اور اپنے حقوق کے لیے وہ لڑتے رہے، لیکن بہرحال انہوں نے اس پہ کافی لچک دکھائی ہے۔ اور دیکھیں اس میں بلوچستان کا درینہ مسئلہ تھا GDS کا، وہ حل ہو گیا، حالانکہ وہ NFC کا حصہ نہیں تھا لیکن اس کے باوجود حل ہو گیا، یعنی اس NFC کی وجہ سے اوورآل سرحد کا بھی حل ہو گیا، پنجاب کا بھی فائدہ پہنچا۔ میاں صاحب یہ بتائیے کہ صوبوں کو جو حصہ ملا یا اس کی وجہ سے ان کے جو مسائل ہیں، کئی جو ان کے مشکلات ہیں وہ حل ہو جائیں گی؟ جی زاہد صاحب، میں تھوڑی سی اپنی بات کرنے سے پہلے یہ کہنا چاہوں گا جو پس منظر ہے اس پر ہم تھوڑا سا غور کر لیں تو اپنی بات آگے بڑھاتے ہیں۔ جی، پہلا ایوارڈ ہوا ہے 74 میں، اس وقت صورتحال یہ تھی کہ بلوچستان میں گورنر رول تھا، عوامی حکومت تھی، جام غلام قادر وزیر اعلیٰ تھے، مگر ان کی حکومت ختم کر کے وہاں گورنر رول نافذ کر دیا گیا تھا، یہ اس وقت کی صورتحال تھی۔ تو آج بھی اگر 35 سال بعد دیکھیں تو بلوچستان کی صورتحال وہیں کی وہیں کھڑی ہے، چاہے سیاسی ہے، معاشی ہے، معاشرتی ہے، سماجی ہے، جو بھی صورتحال ہے وہاں پہ وہ ایک طرح کا ہی منظر پیش کر رہی ہے۔ اب اسے ہم اس NFC میں ہم نے اس کے دیے ہیں اضافی 83 ارب روپے، لیکن صورتحال یہ ہے کہ اب دیکھیں کہ افراط زر اس کے مقابلے میں کتنا بڑھ گیا ہے۔ اس وقت گیس کی انہوں نے قیمت وفاق نے رکھی تھی 22 روپے، اب کر دی ہے 160 روپے، لیکن اس کے مقابلے میں جو افراط زر ہے، جو اس کی بڑھوتری ہوئی ہے، اس میں جو اضافہ ہوا ہے، اگر اس کو ذہن میں رکھیں، جائزہ لیں تو بات وہیں کی وہیں آ جاتی ہے، کیونکہ آج اگر سڑک تعمیر کرنی ہے تو اس وقت اگر 1 لاکھ روپے آتا تو آج کئی گنا زیادہ رقم دینی پڑے گی۔ اور جو صوبے کے مسائل ہیں، ٹھیک ہے سارا کچھ ہے، وہاں اگر آپ سڑک تعمیر نہیں کرتے، سکول نہیں بناتے، ہاسپٹل نہیں بناتے، تو وہاں کے مسائل جو ہیں یہ 83 ارب دینے کے باوجود بھی وہیں کے وہیں رہیں گے۔ یہ چیزیں اگر یہ 83 ارب وہاں گئے ہیں اضافی، اگر بیوروکریسی وہاں اپنی گاڑیاں لے لینی ہیں، گھر کی تعمیر کر لینی ہے، گھر کی آرائش کر لینی ہے، نہیں، اس کا فیصلہ تو وہاں کی حکومت، وہاں کی کے منتخب نمائندوں کو اور عوام کو کرنا ہے کہ انہوں نے کرنا کیا ہے۔ میں ادھر ہی آ رہا ہوں کہ اگر تو یہ سارا کچھ بیوروکریسی اسی طرح کرنا ہے جس طرح پہلے ہوتا آ رہا ہے کہ پیسہ جب ملتا ہے تو اس کا ایک ضیاع ہو جاتا ہے اور ضائع ہو جاتا ہے، تو پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ اگر واقعی اس کی کوئی مانیٹرنگ ہوگی وفاق کی جانب سے بھی، عوام کی جانب سے بھی، اسمبلی کی جانب سے بھی، تو سارے مسئلے حل ہو سکتے ہیں۔ لیکن اگر یہ افراط زر کے حساب سے اس کو دیکھا جائے جس طرح اس کا اضافہ ہوا ہے، تو میری رائے میں یہ کچھ کم پیسے ہیں جو یہ صوبوں کی مشکلات کے بارے میں میاں صاحب نے بات کی۔ جی کلاسرا صاحب یہ بتائیے کہ یہ صوبے انہوں نے اپنا حصہ جو ہے یہ طے کیا کہ ہم آبادی، غربت اور پسماندگی اور ریونیو کی بنیاد پہ کریں گے۔ یہ جو ہر صوبہ ہے اس نے بھی تو اپنا حصہ مزید طے کرنا ہے، یعنی اس کا بھی ایک انٹرنل NFC سمجھ لیں ایوارڈ، تو کیا ہر صوبہ اپنے معاملات کو اپنے صوبے کے اندر صوبہ، ڈویژن، ضلع، تحصیل اور پھر وہ جو یونین کونسل ہیں اس لیول تک، کیا وہ بھی انہی ساری چیزوں کو پیش نظر رکھ کر کرتے آئے ہیں اور ابھی بھی کریں گے؟ کیا خیال آپ کا؟ جنگوی صاحب، جب یہ سارا کچھ ہو رہا تھا NFC ایوارڈ، میں بھی دیکھ رہا تھا، جیسے میرے سینئر دوست دیکھ رہے تھے، میاں صاحب، انصاری صاحب، تو
اس ساری صورتحال میں مجھے وہ لوگ بھی یاد آ رہے تھے جن کے لیے یہ سارا کچھ کیا جا رہا ہے، جو بظاہر پیش کیا جا رہا تھا کہ یہ غریب لوگوں کے لیے، پسماندہ علاقوں کے لیے اور ان چھوٹے چھوٹے علاقوں کے لیے ہم یہاں بیٹھ کے جنگ لڑ رہے ہیں، جس کا فائدہ اس پیسے سے ان کو ہوگا، اس ایوارڈ کی ملنے کی وجہ سے۔ لیکن ہوتا اس سے کچھ مختلف ہے شروع دن سے آج دن تک۔ میں مطلب کچھ میاں صاحب نے بتایا، جیسے بلوچستان کی سچویشن انہوں نے بیان کی کہ 35 سال بعد بھی اگر بلوچستان کو وہی کچھ دیا جا رہا ہے تو پھر اس کا ون ون کی جو سچویشن ہے نا وہ مناسب نہیں ہے کہنا۔ کسی حد تک اس حکومت کا کریڈٹ ضرور بنتا ہے کہ انہوں نے اس مسئلے کو بہرحال حل کروایا، اتفاق رائے سے حل کروایا۔ لیکن جب یہ اپنے گھر لے جاتے ہیں نا پیسہ، یہ 4 بھائی سرحد، سندھ، بلوچستان اور پنجاب، تو وہاں اس کا کوئی وہ اصول نہیں ہے۔ جیسے یہاں حصہ لے کے بھائی تقسیم کرتے ہیں اور مرکز بڑا بن کے بیٹھتا ہے، جب یہ پنجاب میں تقسیم ہونے لگتا ہے، میں پنجاب کی ایگزامپل دوں گا، تو اس وقت ان علاقوں کو بھلا دیا جاتا ہے جو علاقے جن کا حق یہ لے کے گئے ہیں۔ اب فرض کریں آبادی کی بنیاد پہ یہ پیسہ تقسیم ہوا ہے، آبادی کی بنیاد پہ پنجاب کا بہاولپور 13% ہے، جو کہ ایک سابق ریاست تھی، پھر صوبہ تھا، اب ایک ڈویژن ہے اور 3 اضلاع پہ تھا اور آج تک 3 اضلاع پہ ہے۔ 60 سال میں چوتھا ضلع نہیں بن سکا اور کوئی اس کی وجہ بھی نہیں بتائی گئی۔ اس 13% کا بنتا ہے 43 ارب روپیہ۔ یہ کلکولیشن سامنے آئی ہے، انصاری صاحب بھی اس چیز کو انڈورس کریں گے۔ 43 ارب میں سے آپ مجھے بتا دیں کہ آج تک بہاولپور کو، باقی 2 ڈویژن چھوڑ دیتے ہیں، ملتان اور ڈیرہ غازی خان، جھنگ، لیا، یہ جو ملحقہ اضلاع ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے، صرف بہاولپور کا 43 ارب روپیہ بنتا ہے۔ یہ پچھلی میں کلکولیشن بتاؤں، اب شاید بڑھ بھی گیا ہو۔ اس میں سے بجٹ میں سے جو پچھلا بجٹ پنجاب گورنمنٹ نے پیش کیا ہے، شریف برادران کی گورنمنٹ نے پیش کیا ہے، اس میں جنوبی پنجاب کو، سریکی خطے کو صرف 5 ارب روپے دیے گئے۔ اس 5 ارب میں سے بھی اطلاعات یہ ہیں کہ پیسہ واپس لے لیا گیا ہے۔ ہمیں یہی خدشہ ہے، یہی خوف ہے کہ یہ صوبے یہاں تو نعرے لگا کے خوش سارے بیانات دے کے چلے گئے، انصاری صاحب نے بھی کریڈٹ دے دیا، میں نے بھی دے دیا، میاں صاحب نے، آپ نے، سب نے دے دیا، اور ہے بھی صحیح کریڈٹ۔ لیکن مرکز کو چاہیے تھا کہ جو علاقے ہیں، یہی سچویشن یہ گھر بیٹھ کے بھی ہمیں نظر آتی کہ پارلیمنٹ میں یا کسی ایسے فورم پہ اس پہ بحث کروائی جاتی کہ یہ جو پیسہ مرکز سے لے کے آئے یا ہمارا بنتا تھا حق ہم لے کے آئے، ہم نے گھر میں کس طرح تقسیم کرنا ہے۔ اگر 175 میں سے ہم نے 5 ارب دینا ہے اور 5 ارب میں سے بھی ہم نے پیسہ واپس لے لینا ہے، تو اس سے ان لوگوں کے لیے یہ کوئی NFC ایوارڈ نہیں ہے۔ یہ بہاولپور والوں کے لیے بھی نہیں آیا، یہ ملتان والوں کے لیے بھی نہیں آیا، یہ جھنگ والوں کے لیے بھی نہیں آیا، یہ بکھر والوں کے لیے نہیں آیا۔ یہ آیا ہے رنگ روڈ جو بن رہی ہے ریون جانے کے لیے، میاں برادران کے گھر کے لیے، اس کے لیے بن رہے ہیں، یا جیسے مری والے لوگ آج کل چیخ رہے ہیں کہ 75 کروڑ روپے کا منصوبہ تھا مری کی گیس کے لیے، مری کے لوگوں کی گیس کے لیے، لیکن وہ صرف ایک فیملی کے گھر میں گیس لے جانے کے لیے، حمزہ شہباز شریف صاحب کے گھر لے جانے کے لیے 75 کروڑ روپے خرچ کیے جائے۔ اگر یہی صورتحال انصاری صاحب رہے گی نا تو اس سے معاملات الجھیں گے، NFC ایوارڈ کا وہ فائدہ ان عام لوگوں تک نہیں پہنچے گا۔ یہ جو NFC ہے، یہ صوبے کے اندر جو قانون جو انہوں نے کہا شکوہ کیا ہے، میں بالکل یہی بات کرنا چاہ رہا تھا۔ یہ جو بات کی ہے نا کلاسرا صاحب نے، یہ بات کی ہے مسائل کی، یہ مسائل اپنی جگہ پہ ہیں جو میں نے وضاحت کر دوں، آپ ضرور کیجئے گا۔ یہ مسائل نہیں ہیں، یہ وہاں بھی تقسیم کا میں نے آپ کو بتایا ہے کہ وہ پیسہ تقسیم ہو کے پراپرلی نہیں جاتا۔ اس میں ایک بات